اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأئمة الغر الميامين المنتجبين المظلومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. سب سے پہلے تو جو ہمارے بچے اور بچیاں جنہوں نے مہدوی سماج کی کلاسز میں شرکت کی، ان تمام دروس میں شرکت کی، کلاسز میں آئے اور یا آن لائن اٹینڈ کیا یا گزشتہ سالوں میں جو فزیکلی اور باقاعدہ چل کر آتے تھے، وہ مجھے اطلاع دی گئی کہ بچے اور بچیاں ہمارے باقاعدہ گرمی میں صبح کو چلچلاتی دھوپ میں آئے اور انہوں نے یہ تمام چیزیں سیکھی، تعلیمات اہل بیت، معارف اہل بیت سیکھی. یہ ان کا ایک جذبہ ہے جس کی قدر کرنی چاہیے، جو قابل قدر ہے، قابل تعریف ہے، قابل تحسین ہے. کہ جب لوگ سحری کرنے کے بعد سب محو استراحت ہوتے ہیں اور آرام کر رہے ہوتے ہیں، بچے بچیاں گھر سے باہر نکلے، یہ ایک بات کا ثبوت دیتا ہے اور اس سے ایک بات کا پتہ چلتا ہے کہ الحمدللہ ماشاءاللہ سے ان بچے بچوں کی تربیت بہت اچھے طریقے سے ہوئی ہے اور ان کی ماؤں نے ان کو بہت اچھا ماحول دیا ہے محبت اہل بیت کے سلسلے میں. ان کے باپوں نے، جو ان کے باپ تھے، والد تھے ان کے یا والد ہیں جو الحمدللہ، تو جو انہوں نے بہت اچھی تربیت کی تھی اور تربیت کی ہے، لہٰذا ان کے والدین بھی مبارکباد کے مستحق ہیں. جن کے والدین دنیا سے جا چکے، پروردگار ان کو صحت، ان کو مغفرت عطا فرمائے، اور جن کے والدین دنیا میں ان کو صحت، سلامتی اور طول عمر عطا فرمائے. 2-3 سالوں سے سلسلہ چل رہا تھا اور ہم سے یہ مہدوی سماج کے جو ٹیچرز ہیں، اساتذہ ہیں، یہ ہمیشہ کہتے تھے کوئی نہ کوئی ریکارڈ کروا کے بھجوائیں، لیکن وہ کسی غلط فہمی کی وجہ سے اور میری کوتاہی کی وجہ سے رہ جاتا تھا. اس سال الحمدللہ یہ آن لائن کی وجہ سے یہ فائدہ ہم کو مل گیا. تو روایت بڑی عجیب ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں من وجد فی قلبہ برد حب اہل البیت فلیکثر الدعاء لامہ. جو ہم اہل بیت کی ٹھنڈک کو، محبت کی ٹھنڈک کو اپنے دل میں پائے، اسے چاہیے اپنی ماں کے لیے بہت زیادہ دعا کرے. اسی طرح سے وہ لوگ کہ جو مذہب اسلام سے جن کا تعلق نہیں ہے، انہوں نے بھی ان درسوں کو سنا. اس کا مطلب ان کے گھروں میں ایک لاجیکل طریقے سے تربیت کی جا رہی ہے، بات کو سننے کی، سمجھنے کی. دیکھیے سمجھیے کوئی کیا کہتا ہے، کوئی اپنے مذہب کو کس طرح سے انٹروڈکشن کرا رہا ہے. ان بچوں نے سنا جو کہ نان مسلم ہیں، ان بچوں نے سنا کہ جو نان شیعہ سیکٹ سے تعلق رکھتے ہیں. بہرحال کھل کے بات ہو رہی ہے جو بات ہے، اور میں نے پہلے بھی درسوں میں کہا کہ ہمارا نہ کوئی ارادہ ہے قطعاً کسی کو مسلمان بنانے کا، نہ کسی کو شیعہ بنانے کا. بس یہ ہے کہ ایک ایسی بات جو ہر ایک کے لیے کامیابی کا باعث بنے، ہر ایک کے لیے فائدے کا باعث بنے، اور ہم بتائیں کہ ہمارا مذہب، ہمارا مکتب اہل بیت ان موضوعات میں یہ باتیں کہتا ہے. جہاں پارٹیسپینٹس جو بچے اور بچیاں آئے، درسوں میں شرکت کی، کلاسز میں شرکت کی، وہ مبارکباد کے مستحق ہیں. ان کو میں مبارکباد دیتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اسی طرح سے میں مہدوی سماج کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو ہمارے محترم دوست اور ہمارے بہت ہی محترم ساتھی عالم باعمل جناب قبلہ و کعبہ حجت الاسلام والمسلمین سید محمد میاں عابدی صاحب قمی، ان کی کوششیں اس سلسلے میں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جو ان کو دیکھا ہے اور پہچانا ہے، اس میں وہ مومنین کی، مومنات کی، بچے بچیوں کی ہدایت کے لیے کوئی دقیقہ فرگزاشت نہیں کرتے. اگرچہ مجھے پتہ ہے کہ میں ان کے بارے میں جو کلمات کہہ رہا ہوں، جملہ ادا کر رہا ہوں، اس پہ وہ ناراض ہوں گے اور وہ یہی کہیں گے کہ آپ کو یہ سب باتیں کرنے کی کیا ضرورت تھی. لیکن بہرحال من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. جو مخلوق کا شکریہ ادا نہ کرے، اس نے خالق کا شکریہ ادا نہ کیا.
اور ہم وسیلوں کی دنیا میں رہتے ہیں، اور ہمارا مکتب پروردگار عالم تک وسیلے کے ذریعے پہنچنے کی بات کرتا ہے، تو پروردگار عالم نے معصومین جیسی نعمت کو ہم کو عطا کیا. پھر اس کے بعد جو تمام ہمارے علماء اور یہ تمام جو سلسلہ، تو بہرحال شکریہ ادا کرنا چاہیے. اس کے علاوہ ایک اور بات وہ یہ کہ شہر لکھنؤ کہ جو مرکز رہا ہے کس چیز کا؟ عزاداری کا، ثقافت اور کلچر کا، زبان و ادب کا، شیعوں کے مکتب تشیع کے بڑے نامی گرامی خاندانوں کا، جہاں پر خاندان اجتہاد ہے، جہاں پر خاندان ابقات ہے، اور الحمدللہ ان دونوں خاندانوں کے چشم و چراغ اب تک باقی ہے. شہر لکھنؤ کے جو بڑے عظیم الشان ذاکروں کا، مرحوم چرولی صاحب کو دے دیجیے آپ، خدا مغفرت فرمائے، درجات بلند کرے. ذکر کرنا بہت ضروری ہے قبلہ جناب مرحوم اطہر صاحب کہ خدا درجات بلند کرے، مغفرت عطا فرمائے، اور بہت سارے ذاکر کے جن کا میں یہاں نام نہیں لے رہا اور نہ میرے ذہن میں آ رہے ہیں. تو یہ تمام کے تمام سلسلے، اور الحمدللہ اس چیز جگہ کو دوبارہ مرکز بننا چاہیے. دعا ہے ہماری، اور میں یہ بھی دعا ہے کہ ہم آپ کے سامنے آ کر فزیکلی پریزنس کے ساتھ وہاں پر گفتگو کر سکیں. تو یہ لکھنؤ ہے جس نے پورے بر صغیر کو ولایت کی غذا فراہم کی، ولایت کا نور فراہم کیا. میں اس سرزمین کے بچوں سے گفتگو کر رہا ہوں اور بچیوں سے، میں اس سرزمین کے بچوں اور بچیوں سے گفتگو کر رہا ہوں اس وقت کہ جس سرزمین پہ جناب قبلہ و کعبہ حضرت آیت اللہ میر سید حامد حسین موسوی جیسی عظیم المرتبت ہستیوں نے جنم دیا، خدمات انجام دی، جن کا کتاب خانہ الحمدللہ لائبریری آج بھی موجود ہے. اور خدا ان کے خاندان کو، ان کے خاندان کے افراد کو، اولاد کو، فرزندوں کو، ان کی نسل کو زیادہ سے زیادہ کثر اللہ امثالہم انشاءاللہ توفیقات میں اضافہ فرمائے. لکھنؤ میں رہنے والے جانتے نہیں ہیں کہ کس نعمت عظیمہ سے سرشار تھے اور سرفراز تھے. اسی لکھنؤ میں قبر ہے جناب علامہ ذاکر مستطاب، جناب علامہ ابن حسن نونیروی صاحب کی. کیا کیا نام لیں لکھنؤ کے بارے میں، اب وہ وقت نکل جائے گا پورا. لکھنؤ کو معمولی چیز نہیں ہے، اور معمولی شہر کا نام میں نہیں لے رہا. مہاراج جو بچے ہیں ہمارے 18 19 20 21 سال کے، ان کو کیا پتہ تاریخ لکھنؤ کی، اور نہ بتائی جاتی ہے. بہرحال تو بر صغیر کا جو خطہ ہے اس لحاظ سے بڑا بدقسمت واقع ہوا ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کا نام ہم کو نہیں پتہ، اور ہم اپنے بزرگوں کی خدمات کو نہیں یاد رکھ پائے. ہم اس شہر کے بچیوں سے مخاطب ہیں جہاں پر میر انیس رضوان اللہ تعالیٰ نے، میر دبیر رضوان اللہ تعالیٰ نے جیسی ہستیوں کی قبریں، اور یہ ہستیاں دو انہوں نے ممبر سید الشہداء کی خدمت کی. تو لکھنؤ کے بچے بچیاں اپنی قدر و قیمت کو سمجھیں، اپنے مقام اور مرتبے کو سمجھیں کہ وہ کس شہر کی مٹی پر قدم رکھ کے چلتے ہیں، جہاں بڑا امام بڑا، چھوٹا امام بڑا، اور درگاہیں، وہ تمام کی تمام چیزیں. تو امید ہے کہ بچے ہمارے، بچیاں لکھنؤ کے اس شہر کی عظمت رفتہ کو دوبارہ لوٹائیں گے، اور انشاءاللہ لکھنؤ کا نام ایک دفعہ پھر سے ہمارے مذہب کے درمیان، ہمارے مسلک میں، عزاداری میں، فقہ و فقاہت میں، علم اور عمل میں، زہد و تقوی میں دوبارہ اسی مقام پر پہنچے گا کہ جہاں پر کسی زمانے میں تھا. اور دوبارہ سے ویسی ہستیاں جو ہمارے بزرگ تھے اور ابھی الحمدللہ جن کی یادگاریں باقی ہیں، خدا ان کے حقوق کی حفاظت فرمائے، ان جیسی ہستیاں دوبارہ آئیں گی، اور یہ لکھنؤ ایک دفعہ پھر اپنی عظمت رفتہ کو دوبارہ پائے گا اور حاصل کرے گا. بہرحال یہاں پر مہدوی سماج کی تمام ٹیم کا شکریہ، اور میں نے اپنے برادر محترم دوست عزیز کا بھی شکریہ ادا کیا. خدا ان کی توفیقات میں بھی اضافہ کرے. چلتے ہیں اب اصلی موضوع کی طرف. دیکھیے کہ یہ جو موضوع ہے امام زمانہ کی خوشنودی، امام زمانہ سے ملاقات، بغیر آپ کا وقت ضائع کیے ہوئے ایک راوی کا نام لیتا ہوں میں آپ کے سامنے، جناب علی بن مہزیار. مہزیار ان کے والد کا نام ہے، خود ان کا نام علی ہے، اور یہ 3 اماموں کے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام علی رضا علیہ السلام، اور امام محمد تقی علیہ السلام علیہ السلام کی معیت اور ان کی خدمت میں پہنچنے کا شرف حاصل کیا. یا بعض جگہ پہ دیکھا کہ 10ویں امام امام علی نقی علیہ السلام، اور 9ویں امام اور 8ویں امام. بہرحال جو بھی ہو سلسلہ، علی بن مہزیار نام ہے. ان کے ایک دوسرے بھائی جن کا نام ہے ابراہیم ابن مہزیار. ابراہیم ابن مہزیار کا بیٹا ہے جس کا نام ہے علی، یعنی بھتیجے کا نام چچا کے نام پر رکھا گیا.
میں علی بن مہزیار کے نام جو خط ہے امام علی نقی علیہ السلام کا، امام محمد تقی علیہ السلام کا خط، وہ میں پڑھتا ہوں اور پھر امام زمانہ کے بارے میں گفتگو شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے امام زمانہ جب ظہور کریں گے مہدوی سماج، اس کا مطلب کیا ہے مہدوی سماج کا؟ یعنی وہ سوسائٹی، وہ معاشرہ، وہ مجتمع، وہ سماج، وہ بستی، وہ قانون، وہ اقدار، وہ قدریں، وہ ویلیوز جو امام زمانہ کے بعد آنے کے بعد جب امام زمانہ تشریف لائیں گے اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، تو جو معاشرے میں دکھائی دیں گی وہ کون سی ویلیوز ہیں، وہ کون سی اقدار ہیں، وہ کون سی ارزشیں ہیں، کس طرح کی ارزشیں ہوں گی۔ امام زمانہ کا تعارف کیا ہے؟ سب سے پہلا یملأ الارض عدلا وقسطا کما بنیت ظلما وجورا۔ جب امام ہمارے 12ویں آقا تشریف لائیں گے تو زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح سے بھر دیں گے جس طریقے سے وہ ظلم اور جور سے بھر چکی ہوگی۔ تو پہلا سوال کیا آتا ہے؟ ہمارے دوسرے بھائی پوچھتے ہیں غیر قوم کے، دوسرے مذہب کے، نان مسلم، جب آپ کے امام آئیں گے تو سارے ہندوؤں کو قتل کر دیں گے، سارے عیسائیوں کو قتل کر دیں گے، کوئی سکھ نہیں بچے گا، سب کے تمام مذاہب والے قتل کر دیے جائیں گے۔ اسی حدیث سے سمجھیے کہ کیا فرما رہے ہیں ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جناب ختمی مرتبہ کا ارشاد ہے کہ جس طرح زمین ظلم سے اور جور سے، ستم سے بھر چکی ہوگی، جب امام زمان آئیں گے، ہمارے 12ویں آقا آئیں گے، مہدوی سماج کے جن کے نام پر رکھا گیا حضرت مہدی علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ تو پہلی چیز یہ کہ نہ امام سکھ کو ماریں گے، نہ ہندو کو ماریں گے، نہ جین کو ماریں گے، نہ کرسچن و یہودی کو۔ امام کی سب سے پہلے جب جنگ ہوگی اگر تو وہ ظالم کے ساتھ ہوگی، جو ظلم کرتا ہے اس کے ساتھ ہوگی، اور امام ظالم کو اس کے ظلم کا بدمزہ چکھائیں گے اور ظالم سے ظلم کرنے کی طاقت کو چھین لیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کیا روایت ملتی ہے؟ جب امام زمانہ ہمارے 12ویں امام آئیں گے اور دنیا میں اپنی عدل و انصاف کی حکومت قائم کریں گے اور سوشل جسٹس قائم ہوگی، آپ کو پتہ ہے کہ علی بن ابی طالب نے کیا فرمایا؟ علی مہدوی سماج، یاد رکھیے گا ٹائٹل اور عنوان اور سبجیکٹ ہمارا یاد رکھیے گا، مہدوی سماج، وہ سوسائٹی جو مہدوی ہے، جس میں امام مہدی کی حکومت کی جھلک ہے، پرچھائی ہے، چھاپ ہے، رنگ ہے، کلر ہے، جورسڈکشن وہاں پہ کس کا ہے؟ مہدی علیہ السلام کا۔ علی بن ابی طالب امام زمانہ جن کی نسل سے، اور ہندوستان میں کیا ہندو اور کیا سکھ اور کیا شیعہ اور سنی سب جانتے ہیں ماشاءاللہ سے مولا علی کا نام۔ کیا فرمایا مولا علی نے؟ لن تقدس امت، وہ امت کبھی بھی پاکیزہ نہیں ہو سکتی، وہ امت کبھی بھی اس کے اندر، وہ اس امت کو آپ ہولی نیشن نہیں کہہ سکتے، مقدس نہیں کہہ سکتے، پاک و پوتر قوم نہیں کہہ سکتے اس امت کو، اس نیشن کو، جس میں کیا نہ ہو، ہم سمجھیں گے جس میں نماز نہ ہو، جس میں روزہ نہ ہو، جس میں لمبی داڑھی نہ ہو، سر پہ عمامہ نہ ہو، ہاتھ میں تسبیح نہ ہو۔ نہیں، علی بن ابی طالب کیا فرما رہے ہیں؟ لن تقدس امت لا یاخذ حقہ الضعیف من القوی، جب تک کہ کمزور، جو مظلوم کمزور ہے، جو کمزور ہے اور مظلوم ہے، جو بیچارہ حلال کماتا ہے، رکشہ چلا کر، جو بیچارہ معمولی نوکری کرتا ہے، کلرک ہے، جو آٹو چلاتا ہے، جو سائیکل رکشہ چلاتا ہے، جس کی چھوٹی سی دکان ہے، یہ کمزور لوگ ہوتے ہیں نا جب معاشرے کے۔ اچھے ہیں یہ سب لوگ، حلال کماتے ہیں، بہت پیارے لوگ ہوتے ہیں، لیکن کمزور ہوتے ہیں۔ ہم توحید میں نہیں کہہ رہے ہیں، ہم احترام میں کہہ رہے ہیں، یہ لوگ بڑے اچھے ہوتے ہیں لیکن کمزور ہوتے ہیں۔ اگر چھوٹی سی دکانیں پرچون کی، بیچارہ کوئی آٹو چلاتا ہے یا سائیکل رکشہ چلاتا ہے، کوئی تانگا چلاتا ہے، کوئی بہت بڑا آدمی آئے، کوئی بہت بڑا بد کردار آدمی آئے، غنڈہ بدماش آئے اور اگر اس سے کوئی چیز چھین کے لے جائے تو اس کی ہمت ہوگی تھانے میں جا کر رپورٹ لکھوائے اس کے خلاف، کوتوالی میں جا کر، پولیس اسٹیشن میں جا کر، تھانے کے پولیس اسٹیشن کے انچارج کے پاس وہ اس کی ایف آئی آر نہیں لکھے گا کیونکہ کمزور ہے۔ سنیے اب، چلیے مولا علی کیا فرماتے ہیں۔ مولا علی فرما رہے ہیں کہ وہ امت کبھی بھی پاک و پاکیزہ اپنے آپ کو نہ سمجھے، وہ امت کبھی بھی پاک نہیں ہو سکتی، وہ امت کبھی مقدس نہیں ہو سکتی، اس امت کو ہولی نیشن نہیں کہا جا سکتا۔ کس امت کو؟ جس میں مظلوم جو کہ کمزور ہے اپنا حق ظالم سے چھین نہ سکے، من غیر متتعتع یا من غیر ان یتتعتع، بغیر حق لائے ہوئے۔ آپ سمجھ رہے ہیں علی بن ابی طالب جب امت کی تعریف کر رہے ہیں، نیشن کی تعریف کر رہے ہیں، قوم کی تعریف کر رہے ہیں، کسی اچھی جنتا کی تعریف کر رہے ہیں، کسی اچھے ملک کی تعریف کر رہے ہیں،
بھارت اچھا ملک ہے یا پاکستان اچھا ملک ہے یا مکہ اچھی جگہ ہے یا فلاں اچھی جگہ ہے، امریکہ اچھا ہے یا کینیڈا اچھا ہے؟ علی بن ابی طالب سے پوچھے کون اچھا ہے؟ فرما رہا وہ امت کبھی پاک و پوتر اس نیشن کو نہیں کہہ سکتے جہاں پر کمزور پر جب کمزور پر ظلم ہو، جب کمزور ویک لوگوں پر جب اپریس کیا جائے ان کو، اور اگر ویک اور کمزور شخص جو مظلوم واقع ہوا ہے وہ جا کر پورے دھڑلے سے سینہ تان کے بابا کی دوہل بغیر حق لائے ہوئے ظالم سے اپنا حق چھین نہ لے، جہاں پر یہ ہو رہا ہے ظالم سے مظلوم اپنا حق لے رہا ہے بغیر حق لائے ہوئے، زبان نہیں اٹک رہی اس کی، سمجھ جاؤ وہ امت پاک و پوتر ہے، وہ امت مقدس ہے۔ یہ ہے مذہب اہل بیت، یہ ہے فاطمہ زہرا کا گھرانہ، یہ ہے پنجتن پاک جس حسین کے لیے آپ اپنا ماتھا زخمی کرتے ہیں، ماتم کرتے کرتے ہم ایسے حسین کو بتائیے آپ یاد کر کے اپنی پیٹھوں کو زخمی نہ کریں تو کیا کریں، ماتم نہ کریں تو کیا کریں، گریہ نہ کریں تو کیا کریں؟ ایسے علی بن ابی طالب کے لیے ابھی 4-5 دن پہلے 21 رمضان گزری ہے، اسی علی کی ہم نے شہادت منائی ہے، وہ ایسے علی کی شہادت منائی ہے۔ اب آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا لکھنؤ میں ایک تابوت نکلتا ہے، لوگ بےتاب ہو رہے ہوتے ہیں، دیوانہ وار لپکے پڑ رہے ہوتے ہیں، کسی طرح سے تابوت کی ہم زیارت کرنے ہاتھ چھو لیں اپنا، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، منہ پہ تماچے مار رہے ہیں۔ ہم اس وجہ سے علی بن ابی طالب کو روتے ہیں کہ دنیا نے کس گوہر کو کھو دیا، دنیا سمجھ نہ پائی، ہمارا مظلوم مولا مظلومیت کے عالم میں دنیا سے چلا گیا۔ یہ ہے ہمارا رونا، یہ ہے ہماری گریہ وزاری کہ علی کو شیعوں کے تھوڑی تھے، علی سنیوں کے تھوڑی تھے، علی ہندوؤں کے مخالف تھوڑی تھے، علی ظلم کے مخالف ہے، مظلوم کے ساتھ ہیں۔ تبھی کہہ رہے ہیں کہ وہ امت وہ جنتا پاک و پوتر ہو ہی نہیں سکتی کہ جس میں مظلوم جو کہ کمزور بھی ہے، کبھی مظلوم ہوتا ہے بہت بڑا ساہوکار، بہت بڑا کوئی کروڑپتی، ظلم ہوا ہے، نہیں، جو بیچارہ معاشرے کے نچلے طبقے سے تھا، غریب سریب سا کوئی آدمی ہے، مظلوم واقع ہوا بغیر حق لائے ظالم سے اپنا حق چھین کر لے کر آئے۔ یہ کہا دادا نے، پوتا کہہ رہا ہے، فرما رہے کہ جب ہمارا پوتا آئے گا، 12واں ہمارا امام آئے گا، ہمارا 11واں بیٹا آئے گا، تو جب وہ آئے گا تو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم سے بھر چکی ہوگی۔ تو نہ امام یہودی کو ماریں گے، نہ امام ہندو کو ماریں گے، نہ امام سکھ کو ماریں گے۔ امام کس کو ماریں گے؟ امام کی جنگ کس سے ہوگی؟ پہلی جنگ امام کے آنے کا مقصد کیا ہوگا؟ ظلم ختم کرو، عدل و انصاف، غریب کو اس کا حق دو، مظلوم کو اس کا حق دو۔ یہ ہے امام زمانہ۔ نماز روزہ بھی ہوگا لیکن بنیاد یہ ہے، ملئت ظلم و جورا، ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی، اس طرح سے امام عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ تو یہ آپ سمجھ لیجیے یہ ہے مہدوی سماج۔ تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ جڑے رہیے، آپ نے جو 2-3 سالوں میں سیکھا اپنے مطالعے کو اوپر لے کر جائیے۔ آپ یہ دین کیا سکھاتا ہے؟ ایک آدمی کہے گا وہ دین نماز سکھاتا ہے، کوئی کہے گا دین روزہ سکھاتا ہے، کوئی کہے گا دین پردہ کرنا سکھاتا ہے، کوئی کہے گا دین بری باتوں سے بچنا سکھاتا ہے۔ بالکل سکھاتا ہے، لیکن اہم کام کیا ہے دین کا؟ دین کا کام یہ ہے کہ وہ آپ کو سین ورلڈ سے لے کر ان سین ورلڈ کی طرف جاتا ہے۔ جو چیز آپ نے نہیں دیکھی وہاں پر لے کر جاتا ہے، آپ کی اسپرٹ کو، آپ کی، میرے خیال سے ہندی میں لفظ آتما کہتے ہیں، جو آپ کی آتما ہے، جو آپ کی روح ہے، اس کو اس دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے نکال کر اس دنیا میں لے جاتا ہے۔ دین کا سب سے بڑا کام یہ ہے۔ تو ہمارے 10ویں امام کیا فرما رہے ہیں؟ دیکھیے اپنے شاگرد علی بن مہزیار سے، اور آپ کو مہدوی سماج کے لیے کام کرنا ہے۔ کس طرح سے کام کرنا ہے؟ کیا کام کریں؟ کیا کریں؟ یعنی آتنکوادی بن جائیں؟ نہیں، محبت سے۔ آپ جس سماج میں رہتے ہیں سب سے محبت سے بات کیجیے، سب سے پیار سے کیجیے، سب کی مشکلات کو حل کیجیے۔ پڑوس میں اگر کوئی ہندو بچہ یا بچی ہے، آپ ٹیوشن پڑھا سکتے ہیں، پڑھائیے۔ علی بن ابی طالب امام زمانہ، امام حسین رسول خدا ظلم کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، محبت کے لیے آئے تھے۔ فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، رسول خدا فرما رہے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اس لیے بھیجا گیا کہ میں اچھی ایتھکس کو، اچھے مورل ویلیوز کو سوسائٹی میں اسپریڈ کروں، پروپیگیٹ کروں۔ رسول نے نماز روزہ سکھایا، پردہ داڑھی زکوٰۃ خمس حج عمرہ سکھایا، لیکن بعثت تو مجھے بھیجا اس لیے گیا کہ میں اچھی اخلاقی ویلیوز کو پرچار کر سکوں، پھیلا سکوں۔ تو یہ بہرحال بات گزری، جو بچے درس سنتے آئے میرا سمجھ جائیں گے۔ تو ہمارے 10ویں امام اپنے شاگرد کو اور اپنے عزیز صحابی اور راوی کو کیا لکھ رہے ہیں؟ اب ہمیں یہ حدیث سننی چاہیے اور اس کے بعد ہم سمجھ جائیں کہ مہدوی سماج کیسا ہوگا۔ یا علی، علی بن مہزیار نام ہے تو امام فرمانا یا علی احسن اللہ جزاک، جو تم اچھے کام کرتے ہو خدا تمہیں اس کا بہت اچھا انعام دے، بہت اچھا ثواب ملے تمہیں، جزا اس کی بہت اچھی، ریوارڈ بہت اچھا ملے۔ واسکنک جنتک جنتہ، اور خدا تمہیں اپنی جنت
میں ساکن کرے، جنت میں تمہیں ایکوموڈیشن دے، تمہارے رہنے کے لیے گھر جو تم رہو، رہائش گاہ تمہاری ہو، جو ریزیڈنس ہو تمہارا، اقامت گاہ ہو، وہ جنت ہو۔ وَمَنَعَكَ مِنَ الْخِزْيِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، خدا تمہیں ذلت اور رسوائی سے دنیا اور آخرت میں محفوظ رکھے۔ وَحَشَرَكَ اللَّهُ مَعَنَا، خدا تمہیں قیامت میں ہمارے ساتھ رکھے۔ یا علی، اے علی ابن بازیار، قد بلوتک وخبرتک، میں نے تمہیں مبتلا کیا، دیکھا، چیک کیا، جانچ کی، تمہاری پڑتال کی، ٹیسٹ کیا، تمہارا ایگزام لیا، مختلف موقعوں پر مختلف طریقوں سے تمہیں ایگزامن کیا، ٹیسٹ کیا، چیک کیا۔ فی النصیحۃ والطاعۃ والخدمۃ والتوقیر والقیام بما یجب علیک، میں نے دیکھا، چیک کیا تمہیں، تم ہمارے ساتھ کتنے خلوص کے ساتھ رہتے ہو، تم ہمارے حکم کو کتنے خلوص کے ساتھ، پیورٹی کے ساتھ، سنسیئرٹی کے ساتھ، فیتھفلی، بغیر کسی توقع کے، بغیر کسی غلط نیت کے، دکھاوے کے لیے نہیں، کس طرح سے تم انجام دیتے ہو ہمارے کاموں کو۔ والطاعت، تمہارے اندر کتنی اوبیڈینس ہے ہماری، بہت اچھی اطاعت کرتے ہو۔ والخدمت، تم جو تم خدمت ہماری کرنا چاہتے ہو، جو ہماری خدمت تم پر لازم ہے، خدمت کرو ہماری یا ہمارے حکم کی یا ہمارے چاہنے والوں کی، جو ہم حکم دیں، کتنی بہترین خدمت کرتے ہو۔ والتوقیر، ہم نے تمہاری ذات میں وقار دیکھا، خوب توجہ کیجیے گا، خدمت، طاعت، نصیحت، اخلاص، سب باتیں کر رہے ہیں، پھر کیا فرمایا؟ والتوقیر، یعنی امام کو ڈگنیفائڈ شخصیت چاہیے، یہ نہیں کہ جہاں پر چنے مرمرے بٹ رہے ہیں وہاں پہ لپکتے ہوئے پہنچے، ایک کونی اس کو ماری تبرک حاصل کرتے ہوئے، دوسری کونی اس کو ماری، صاحب شربت پی کے آ گئے، 4 کے پیر کچلے، 2 کے ناک توڑی اور اس کے بعد چلے گئے۔ یہ کیا؟ توقیر، وقار، ڈگنیٹی، جینٹل پرسنالٹی، ڈیسنٹ انسان ہونا چاہیے۔ آپ کے اندر ایک ویٹ ہو، اوچھا پن نہ ہو، پھکڑ پن نہ ہو، گھٹیا پن نہ ہو، ایک لیول ہو آپ کی پرسنالٹی کا۔ توقیر والقیام بما یجب علیک، اور ہم نے دیکھا تم ہر مقام پہ کھڑے ہوتے ہو، جو چیز تم پر واجب ہے، واجب کو ادا کرنے کے لیے تم کھڑے ہوتے ہو۔ وَلَوْ قُلْتَ، اب اگر میں یہ کہوں انی لم ارى مثلک، اگر میں یہ کہوں میں نے تم جیسا نہیں دیکھا اپنے اصحاب میں، یعنی مطلب یہ ہے یہاں پر میں نے تم جیسا نہیں دیکھا، لَرَجَوْتُ أَنْ أَكُونَ صَادِقًا، تو مجھے امید ہے کہ میں نے سچ کہا ہے، ایگزیجریٹ نہیں کیا، غلط نہیں کہہ رہا، تم میرے بڑے اچھے صحابی ہو، خلاصہ اس کا یہ نکلا۔ فجزاک اللہ جنات الفردوس، خدا جنت فردوس کو تمہاری جزا اور ریوارڈ قرار دے، نزلاً، تمہیں جنت میں رکھے۔ اور دیکھو بات سنو، اب دیکھیے آپ کیا فرمایا، وما خفی علی مقامک ولا خدمتک فی الحر والبرد واللیل والنہار، اور دیکھو جو ہم تمہیں کام سونپتے ہیں نا، جو ڈپوٹیشن میں بھیجتے ہیں، جو ڈیوٹیز تمہاری لگاتے ہیں، وہ تم جو کام جس طرح سے کرتے ہو نا، ہم پر چھپا ہوا نہیں ہے، سردی، گرمی، رات، دن، تمام پورے سال 12 ماسی جو تم کام کرتے ہو، تو یاد رکھنا ہم پر چھپا ہوا نہیں ہے۔ لہٰذا ہم سمجھ جائیں اس بات کو کہ جو ہم کام کر رہے ہیں، جو ہم واجبات کو انجام دے رہے ہیں، جو ہم حلال کام کر رہے ہیں، جو ہم حرام سے بچ رہے ہیں، ہماری بچیاں اپنے پردے کی حفاظت کریں، ہماری بچیاں اپنی پاکیزگی کی حفاظت کریں، ہماری بچیاں وہ جناب سیدہ کی کنیزیں ہیں۔ میں بہت تلخ جملہ کہہ رہا ہوں، لیکن میں اپنی بچیوں سے مخاطب ہوں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں، میں لکھنؤ میں اپنی بیٹیوں سے مخاطب ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں۔ ایک مسکراہٹ کے عوض کسی کے پیچھے نہ چلنے لگے ہماری بچیاں، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے، لیکن نصیحت کرنا ہمارا کام ہے۔ اپنے آپ کو نامحرم سے فاصلے پر رکھیں۔ شریعت نے کالج جانے کی اجازت دی ہے، شریعت نے جاب کرنے کی اجازت دی ہے، پردے کے ساتھ، حیا کے ساتھ، وقار کے ساتھ، آپ کی حیثیت کے ساتھ بی بی زینب کی حیثیت متصل ہے، لوگ دیکھ کر کہیں یہ لڑکی ہے کہ جو جناب زینب کبریٰ کا ماتم کرتی ہے، اس جیسی باحیا، اس جیسی شرم و حیا رکھنے والی عفیف پاک دامن لڑکی نہیں ملے گی پورے شہر میں۔ تو ہماری بچیاں جہاں جا رہی ہیں، بی بی زینب اور بی بی فاطمہ کی سفیر ہیں، جناب سکینہ کی عظمت کو یاد رکھیں، جناب رقیہ کی عظمت کو یاد رکھیں۔ پردہ کرنا لکھنؤ کی گرمی میں بڑا مشکل ہے، 45، 48، 52 ڈگری سینٹی گریڈ، یو پی کی گرمی بڑی خطرناک گرمی ہے، لیکن یہ گرمی میں پردہ کرنا بہت سہل ہو جاتا ہے اگر نگاہوں کے سامنے سکینہ اور رقیہ جیسی بیویوں کا نام ہے۔ یہ پردہ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے اگر نگاہوں کے سامنے جناب زینب اور جناب سیدہ کا نام آ جائے اور ان کی شخصیت سے تعلق آ جائے۔ اور اے علی ابن بازیار سنو، رات دن سردی گرمی میں جو تم ہمارے کاموں کو انجام دیتے ہو، ہم پر چھپا ہوا نہیں۔ لہٰذا فاسأل اللہ، لہٰذا میری اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے، اذا جمع الخلائق، جب اللہ اپنی مخلوقات کو جمع کرے گا، للقیامت، قیامت کے دن، ان یحبوک برحمت تغتبت بہا، کہ اللہ تمہیں اپنی رحمت کا وہ تحفہ عطا کرے،
وہ رحمت عطا کرے اللہ تمہیں کہ جس کے ذریعے لوگ تمہیں دیکھ کر رش کریں کہ واہ واہ علی ابن بہزیار کو کیا رحمت الہی عطا ہوئی ہے. یہ دیکھیے امام کیا دعا مانگ رہے ہیں. اب یہاں سے علماء میں اختلاف ہے لیکن واقعہ موجود ہے کتابوں میں. اختلاف کیا ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ یہ علی ابن بہزیار کے ساتھ واقعہ تھا، بعض کہتے ہیں نہیں علی ابن بہزیار 10ویں امام کے زمانے میں دنیا سے تشریف لے گئے، انتقال ہو چکا تھا آپ کا، اور یہ واقعہ جو ہے یہ علی ابن بہزیار کے بھتیجے کا ہے جن کی امام زمانہ سے ملاقات ہوئی. علی کل حال اینی وے واقعہ جس سے بھی ہو واقعہ موجود ہے. وہ کیا واقعہ ہے؟ علی ابن بہزیار کہتے ہیں یعنی اب بھتیجے وہ کہتے ہیں کہ 20 سال تک ہمیشہ حج پہ جاتا رہا، ہر سال کبھی حج ترک نہیں کیا، کیونکہ روایت ہے کہ امام زمانہ ہر سال حج پہ آتے ہیں کہ اپنے مولا کا دیدار کرو. امام زمانہ کا جاتا رہا، حج پہ ملاقات نہیں ہوئی. میں نے کہا 20 سال تک گیا ملاقات نہیں ہوئی، متقی آدمی، بڑے پاک و پاکیزہ آدمی، تو اس سال میں نہیں جاتا. میں نے دوستوں سے کہا بھائی میں اس سال حج پہ نہیں جاؤں گا. پوچھا کیا ہوا؟ کہا بس نہیں، بس چلے گئے 20 سال الحمدللہ. سویا کسی نے مجھے خواب میں آ کر کہا علی ابن بہزیار یعنی علی ابن ابراہیم ابن بہزیار آؤ اٹھ کر چلو. میں بتا رہا ہوں یہ واقعہ الگ ہے اور وہ جو پیچھے علی ابن بہزیار گزرے وہ الگ ہے. اے علی ابن ابراہیم ابن بہزیار آؤ، حکم دیا جا رہا ہے تمہیں حج پہ آؤ. ابھی دوستوں سے بات کی تھی کہ اس سال حج پہ قافلے میں نہیں لکھنا میرا نام، میں نہیں جاؤں گا. اٹھے صبح کو بھائی میں بھی چل رہا ہوں. پریشان کیا ہو گیا؟ کہا بس ایسی ارادہ بدل گیا. گئے وہاں پر جوفہ سے گئے، تمام اعمال انجام دیے. بہرحال واقعہ طویل ہے، میں واقعے کو طوالت کے ساتھ بیان نہیں کرنا چاہتا. ایک شخص آیا اور بڑا واقعہ طویل، اس کے بعد وہ لے کر گیا امام کے پاس اور امام سے گفتگو ہوئی. خلاصہ بتا رہا ہوں، امام نے کہا کہ دیکھو ہمارا یہ حال اس لیے کہ ہم اس پہاڑ کے علاوہ جو پہاڑ انتہائی دشوار گزار ہو، صعب العبور ہو، جس پر چڑھنا آنا جانا بڑا مشکل ہو، یا ہم وہاں پر رہتے ہیں یا ایسے شہروں میں رہتے ہیں کہ جو ویران ہو، جہاں کا کوئی رخ نہ کرتا ہو. ہم ایسے شہروں میں رہتے ہیں. کس وجہ سے؟ وہ آپ کو پتا ہے کہ غیبت کی وجوہات کیا ہیں اور غیبت کی ریزنز کیا ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں. اور پھر علی ابن بہزیار نے کہا رسول اللہ 20 سال تک آتا رہا، آپ سے ملاقات نہیں ہوئی. امام نے کہا کیوں دیر سے آئے تھی؟ کہا کوئی نہیں تھا جو مجھے آپ کی رہنمائی کرتا. امام نے جملے کو دہرایا کہ ہم اردو میں کہتے ہیں نا، اب میرے انداز سے سنیے جملے کو. اچھا تو تمہیں کوئی نہیں ملا جو ہمارے پاس لے کر آتا؟ امام زمانہ سامنے بیٹھے ہوئے. امام زمانہ، ہم مرج تقلید کو دیکھتے ہیں ہماری سانس رک جاتی ہے، مرج تقلید آ گیا بھائی ہمارا. وہ امام زمانہ کے سامنے بیٹھے ہیں جو مرج تقلید جن کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہے، جو نالین امام زمانہ کے برابر نہیں ہے، ہم سمجھتے اپنے مرج تقلید کو. وہ امام زمانہ کے سامنے بیٹھے. امام زمانہ نے گویا دوبارہ اس نقل کے مطابق جملے کو دہرایا. اچھا تو تمہیں کوئی نہیں مل سکا ہم تک لانے کے لیے؟ کہا کہ لا، ایسا نہیں ہے. مطلب کیا اس لا کا؟ نہ، غلط. یہ بات نہیں کہ کوئی تمہیں نہیں ملا. وَلَكِنَّكُمْ كَثَّرْتُمُ الْأَمْوَالِ. اب اس کا ترجمہ اپنی سمجھ کے مطابق کر رہا ہوں. یہ بات نہیں ہے کہ کوئی تمہیں ہم تک نہیں لا سکتا تھا، بلکہ تم لوگ مال دولت جمع کرنے میں لگ گئے. وَتَجَبَّرْتُمْ عَلَى ضُعَفَاءِ الْمُؤْمِنِينَ. جو غریب مومن ہے نا بیچارہ، جو قسم پرسی کے عالم میں، جو گلا ہوا کرتا پہنتا ہے، 2 پٹے کی چپل پہنتا ہے، جس کے پاس صبح کا ناشتہ کرتا ہے تو رات کے کھانے کا نہیں پتا، رات کا کھانا کھائے گا صبح کے ناشتے کا نہیں پتا. تم نے ان کمزور مومنین پر جبر کیا ہے، مال جمع کرنے میں لگ گئے، کمزور مومنین پر جبر کیا. وَقَطَعْتُمُ الرَّحْمَ الَّذِي بَيْنَكُمْ. تم نے اپنے خودی رشتہ داروں سے تعلق توڑ دیا. رشتہ داروں سے ناتا جوڑنے کا حکم تھا. اب وہ ایک فقہی مسئلہ ہے، پوچھیے گا توضیح مسائل میں دیکھیے، سائٹ سے علماء ہیں ماشاءاللہ سے آپ کے شہر میں، پوچھیے کہ صلہ رحم کیسے ہوتا ہے. امام فرما رہے ہیں اس حدیث کے مطابق تم نے قطع رحم کیا، رشتہ داروں سے تعلق توڑ دیا. جو تمہارا آپس میں تعلق تھا، خودی رشتہ دار، پھوپھی، چچا، ماموں، خالہ، ماموزاد بھائی بہن، چچا زاد بھائی بہن، پھوپھی زاد، خالہ زاد بھائی بہن، دادا دادی، نانا نانی. دادا کے پاس مہینوں ہو جاتے نہیں جاتے، وہ بوڑھا پڑا ہوا ہے، بڑھیا ہے، کیا جا کے اس طرح سے تمہارے ذہن میں خیالات آتے ہیں. ماں باپ نے چھوڑ دیے، بڑے بھائی کو تم، یہ سب رحم ہے، رشتہ دار ہیں، خودی رشتہ داروں سے تعلق توڑ دیا ہم نے. فَأَيُّ عُذْرٍ الْآنَ فَأَيُّ عُذْرٍ الْآنَ. کون سا عذر ہے تمہارے پاس اے علی ابن ابراہیم ابن بہزیار؟ جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ علی ابن ابراہیم ابن بہزیار تھے. 3 باتیں بتائیں امام نے اس نقل کے مطابق کہ جو کتابوں میں نقل ہوئی ہے. ایسا نہیں کہ کوئی تم کو ہمارے پاس نہیں لا سکتا تھا. وجہ یہ کہ کثرتم الاموال، تم نے اپنا مال بڑھوتی میں لگ گئے، بڑھے اور مال بڑھے اور مال بڑھے.
تم لوگ، امام علی بن بزیار سے نہیں کہہ رہے، صرف علی بن ابراہیم سے نہیں کہہ رہے، تمام اپنے اس دور کے مومنین کی بات کر رہے ہیں، گویا کہ کثر تم لوگوں نے مال کی کثرت چاہی، انکریز اور انکریز کریں، تجبر تم جبر سے کام لیا، تم کمزور مومن کو دبائے ڈالتے ہو، جو بہت بڑا گنڈا ہے، بدماش ہے، بداتوارا ہے، غلیظ قسم کا آدمی ہے، پیسے والا، اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو۔ کمزور مومن کی تمہارے لیے کوئی حیثیت نہیں ہے، جو بیچاری غریب مومن ہے، رشتہ دار غریب ہے تمہاری، تم اس کو لفٹ نہیں کراتے ہو، صحیح سیدھے منہ بات نہیں کرتے ہو، پھر تم چاہتے ہو ہماری زیارت نصیب ہو، گویا کہ مطلب یہ ہے اس کا وَقَطَعْتُمُ الرَّحِمَ، رشتہ داروں سے تعلق توڑ لیا۔ ایک پھوپھی غریب ہے، ایک پھوپھی امیر ہے، لپکے جاتے ہو امیر پھوپھی کی طرح، وہ خالہ غریب، وہ خالہ امیر، امیر خالہ کے پاس لپکے جاتے ہو، وہ رشتہ دار امیر، وہ غریب، امیر کے پاس جانا چاہتے ہو، امیر کی شادی میں وقت سے پہلے پہنچے ہوتے، امیر کی مجلس میں سب سے پہلے پہنچے ہوتے، غریب مجلس میں بلاتا ہے تو نہیں جاتے۔ تمہارا امام زمانے سے تعلق کیا ہے یہ بتاؤ؟ امام آئیں گے عدل و انصاف کے لیے، امام آئیں گے جو کمزور کو طاقت دینے کے لیے، غریب کو اونچے مقام عطا کرنے کے لیے، مظلوم کو عدل و انصاف دینے کے لیے۔ تم اپنے سنبھالا نہیں پڑ رہا، تم سے جو تمہیں دیا گیا وہ سنبھال نہیں پا رہے ہو، تم ہمارے آنے کی بات کر رہے ہو۔ یہ میرے جملے فائی عذر نالا، کیا عذر ہے تمہارے پاس؟ تو علی ابن ابراہیم ابن بزیار کہتے ہیں التوبہ التوبہ القالا القالا، توبہ توبہ مولا مجھے معاف کر دیجیے، القالا القالا، سب چیزوں کو مولا نظروں سے گزار دیجیے، عفو درگزر فرمائیے، تجاوز کیجیے، گزر جائیے دیکھتے ہوئے، معاف کیجیے۔ پھر امام نے کہا دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں امام، سنیے، یا ابن مہزیار، اے مہزیار کے پوتے یا بیٹے، لولا استغفار بعضکم لبعض، اگر تم شیعوں میں سے مومنین میں سے بعض ایک دوسرے کے لیے استغفار نہ کرتے نا، اب سمجھیے آپ کہ جو ایک بندہ مومن نماز شب پڑھتا ہے نا، اور وہ میرے لیے دعا کرتا ہے مجھ جیسے کے لیے کہ مولانا کو خدا سلامت رکھے، مولانا کو یہ دے، مولانا مجلس پڑھتے ہیں تو وہ نماز شب پڑھتا ہے، میرے لیے دعا کرتا ہے، تو مجھ سے بلائیں ٹلتی ہیں۔ اب آپ سمجھیے، مولا فرمانا ہے لولا استغفار بعضکم لبعض، اگر تم میں سے بعض لوگ بعض کے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے، یعنی گناہ کرتے ہو، گناہ کرتا ہے فلاں شخص، معافی مانگ رہا ہے وہ، اگر تم میں سے بعض کے لیے استغفار نہ کرتے لہلک من علیہا، زمین پر جتنے بھی ہیں سب ہلاک ہو جاتے ہیں، الا خواص الشیعہ، مگر ہمارے خاص شیعہ بچتے۔ خاص شیعوں کی علامت کیا بتا رہے ہیں امام؟ الذین تشبہ اقوالہم افعالہم، جن کے اقوال ان کے افعال سے ملتے ہیں، جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں، اور جو کر رہے ہوتے ہیں وہی کہتے ہیں، دوغلے نہیں ہیں، منافقت نہیں ہے۔ لہذا سمجھیے آپ، اور یہ ریکارڈ ہو رہی ہے، آپ کے پاس آ جائے گی تو آپ اس کو دوبارہ بھی سن سکتے ہیں، دوبارہ میں تکرار نہیں کروں گا۔ تو مہدوی سماج یہ ہے کہ کسی کا حق مت غصب کیجئے، ظلم مت کیجئے، اچھا برتاؤ کیجئے، کمزور لوگوں کو کچھ دیجئے، جا کر مدد کیجئے، دولت جمع کرنے کے چکر میں مت رہیے۔ کتنے میٹروپولیٹن سٹیز ہیں انڈیا میں، پاکستان میں، بڑے بڑے شہر ہیں، کلکتہ ہے، بمبئی ہے، لکھنؤ ہے، مدراس ہے، اور گنتے جائیے، کراچی، اسلام آباد، لاہور، یہ سب ہیں۔ کتنے یہاں پر مومنین ہیں جو مجلسیں کرواتے ہیں اپنے گھر میں، ارب پتی، کروڑ پتی، کتنے لوگ ہیں نا، بہت سارے۔ ان سے ذرا پوچھیے گا کہ انہوں نے قوم کے لیے آج تک کیا کیا، اور یہ کیا کر رہے ہیں، کتنا انفاق کیا انہوں نے، کیا پلان ہے ان کے پاس، کیا پروجیکٹ ہے۔ تصویر کھنچوانے ہر جگہ پہنچ جائیں گے یہ لوگ، ان کو لکھنؤ کی بیوائی نظر نہیں آتی، ان کو لکھنؤ کے یتیم نظر نہیں آتے۔ یاد رکھیے گا، ہندوستان کے بڑے بڑے رجواڑے اور راجدھانیاں بکھر گئی، بٹ گئی، نام لینے والا کوئی نہیں آج تک ان کا۔ پیسے والوں کو چاہیے غریبوں کی مدد کریں۔ قہر نازل ہوگا حضرت عباس علیہ السلام کا، قہر نازل ہوگا امام زمانہ کا۔ مہدوی سماج کا نام کیا ہے؟ مہدوی سماج کس کو کہتے ہیں؟ مہدوی سماج کہتے ہیں جہاں ظالم کو ظلم کرنے کا حق اس سے چھین لیا جائے۔ مہدوی سماج کہتے ہیں جہاں مظلوم کو عزت دی جائے۔ مہدوی سماج کہتے ہیں مولا علی کے فرمان کے مطابق جہاں مظلوم جو کمزور ہے وہ طاقتور ظالم سے بغیر حق لائے ہوئے حق مانگ سکے، وہ جنتا، وہ نیشن، وہ قوم پاک پوتر نہیں ہو سکتی۔ لن تقدس امت، ختم بات ہے، وہی شروع میں حدیث پڑھی۔ تو یہ آپ سیکھیے، آپ دیکھیے، ڈاکٹر بنیے، انجینئر بنیے، لکھپتی بنیے، کروڑ پتی، ارب پتی، کھرب پتی بنیے، پیسہ کمائیے خوب دبا کے، جتنا جی چاہتا ہے کاروبار کیجئے، لیکن خمس دیجئے، زکوٰۃ دیجئے۔ اور قرآن کیا فرما رہا ہے؟ قرآن فرما رہا ہے
وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. خوب زکوٰۃ دے کر بیٹھ مت جاؤ کہ ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی، بلکہ تمہارے پاس جب تک مال ہے اور تمہاری ضرورتوں سے زیادہ ہے مدد کرو لوگوں کی. مولانا خمس دے تو دیا، زکوٰۃ دے تو دی. نہیں حضور، نہیں چلے گا ایسے. نسلیں بگڑ جائیں گی آپ کی اور ہماری، برباد ہو جائیں گی نسلیں. انفاق کرنا سیکھیے، بھوکے کو کھانا کھلانا سیکھیے، یتیم کی سرپرستی سیکھیے، بیواؤں کو گھر بیٹھے روزگار مہیا کیجیے، سلائی مشین دلا دیجیے. اگر کچھ نہیں کر سکتی بیوہ، اس کو کام دلا دیجیے. نہیں کر سکتی گھر میں اس کے پیسے باندھ دیجیے، بچوں کی فیس اسکول کی دیجیے. اور یہاں تک بات ختم. اور میں جو مہدوی سماج کے بچے ہیں، جو ٹیچر جو کلاسز میں آئے، ان سے میری درخواست ہے کہ جڑے رہیں، سیکھتے رہیں، سوالات کے جوابات حاصل کرتے رہیں. اگلے سال انشاءاللہ پھر خدا ہم کو توفیق دے. اور آپ سب بچے بچیوں سے درخواست ہے کہ ہم سب کے لیے دعا کریں، مہدوی سماج کی ٹیم کے لیے. اسی طرح سے جو یہ درس آپ تک پہنچا رہے ہیں، جو ہماری ٹیم ہے یہاں پر، ان کے لیے، جو لائیو اسٹریمنگ میں آپ کی ہماری مدد کر رہے ہیں، ان کے لیے دعا کیجیے کہ پروردگار ہمارا آخری رمضان المبارک کے ماہ مبارک رمضان قرار نہ دے انشاءاللہ. اور اسی طرح سے اگلے سال بھی پیچھے مت ہٹیے گا. سیکھنے کی، سمجھنے کی طاقت ڈالیے، اپنی ذمہ داریوں کو سیکھیے، اپنی رسپانسبلٹیز کو سیکھیے. وضو کیا ہوتا ہے، غسل کیسے ہوتا ہے، نماز کیا ہوتی ہے، فطرے کے مسائل پڑھیے، لکھیے، خوب جی لگا کر پڑھیے. جو آپ کو پڑھائی سے ہٹا کر سیاست پہ لگا رہا ہے، سمجھ جائیے وہ آپ کا دشمن ہے. چاہے امامے میں ہو، چاہے ٹوپی میں ہو، چاہے شیروانی میں ہو، چاہے کوئی صاحب بیاض ہو، کوئی عالم دین ہو، کوئی بھی ہو. جو آپ کو آپ کی پڑھائی سے ہٹا رہا ہے، جو آپ کو آپ کے ماں باپ کے خلاف بغاوت پہ اکسا رہا ہے، ماں باپ آپ کی اچھی باتوں کی نصیحت کریں، وہ آپ کو ماں باپ کے خلاف بغاوت پہ اکسا ہے، وہ آپ کا دشمن ہے. جو ہماری بچیوں کو، ہماری بیٹیوں کو ورغلا رہا ہے، وہ ہماری بچیوں کا دشمن ہے. سن رہی ہیں ہماری بچیوں اور بیٹیاں جو یہ باتیں سن رہی ہیں، اپنی عزت کو سمجھیں، اپنی قدر و قیمت کو سمجھیں کہ ہم کس کے نام لے ہوئے ہیں. ہم جناب زینب کی سیرت پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم بی بی زینب کا ماتم کرتے ہیں، ہم جناب سکینہ کا تابوت اٹھاتی ہیں ہماری بچیاں، جناب سیدہ کا تابوت اٹھاتی ہیں. جو کندھے تابوت اٹھا لیں ایک دفعہ جناب سیدہ کا اور جناب سکینہ اور جناب رقیہ کا، پھر وہ بچیاں، پھر وہ نامحرم محرم کی خوب اچھی تمیز ہو جاتی ہے. ان کو پتا ہوتا ہے کون ان کو دھوکہ دے رہا ہے، کون بے وقوف بنا رہا ہے، کون ان کی حیثیت کو متاثر کرنے کے چکر میں لگا ہوا ہے. یہ سب چیزیں سیکھیں ہماری بچی، اپنی قدر و قیمت کو سمجھیں. ہمارے بچے سمجھیں، ہمارے لڑکے، ہمارے بچے نگاہوں کو پاک رکھیں. خواتین سے، بچیوں سے، لڑکیوں سے بات کرتے وقت اپنی نگاہوں کو پاک و پاکیزہ رکھیں. جب یہ آنکھ پاک ہوگی تبھی تو امام زمانہ کو دیکھ سکیں گی. تو جڑے رہیے گا، اسی طرح سے سیکھتے رہیے اپنے دین کو. دین کیا کہہ رہا ہے، دھیرے دھیرے آپ کی سطح، آپ کا لیول اوپر آئے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور یاد رکھیے، آپ کچھ نہیں کر سکتے اگر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے 2 کام ضرور کیجئے. قرآن کی تلاوت، انا انزلناہ قل واللہ کی چلتے پھرتے تلاوت کیجئے. مولا نماز پڑھنے کی ہمت نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، یہ تو خدا کو جواب دیں گے آپ کیوں نہیں ہے. لیکن قل واللہ چلتے پھرتے تو بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں آپ. امام زمانہ کو ہدیہ کر سکتے ہیں، انا انزلناہ تو ہدیہ کر سکتے ہیں کثرت کے ساتھ. قل واللہ اور انا انزلناہ ہدیہ کرتے رہیے امام زمانہ. سلوات تو پڑھ سکتے ہیں چلتے پھرتے. یہ 3 کام کیجئے اور دیکھیے آپ کے بزرگان علماء بتاتے ہیں. میری تو خیر کوئی اوقات نہیں جو میں بتاؤں اس ذکر کی یہ خاصیت ہے، اس ذکر کی وہ خاصیت ہے. مجھے کیا پتہ کہ کس ذکر کی کیا خاصیت ہے. جو بزرگان نے بتایا، جو احادیث کہہ رہی ہیں، جو ائمہ کے اقوال ہیں، میں آپ کو وہ عبادت بتا رہا ہوں جو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ بس میں جا رہے ہیں، آٹو میں جا رہے ہیں، کالج اسکول جا رہے ہیں پیدل، قل واللہ پڑھتے ہوئے جائیے، انا انزلناہ پڑھتے ہوئے جائیے، صلوات پڑھتے ہوئے جائیے. پھر دیکھیے آپ 40-50 دن پڑھیے، دیکھیے آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے. بس میں نے بہت زحمت دی آپ کو، بہت شکریہ آپ نے ہماری باتوں کو سنا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین والحمد للہ اولا وآخرا وباطنا وظاہرا. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة واليوم حافظا وقائدا وناصرا ودليلا معين حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. پروردگار جو ہمارے بچے بچیاں جنہوں نے دین سیکھنے کی کوشش کی مہدوی سماج کے ذریعے، ان کلاسز کے ذریعے، ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. ان کو ہر قسم کی فتنے سے، شر سے محفوظ فرما. جو مہدوی سماج کی ٹیم ہے ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. بڑی محنت کے ساتھ، بہت جانفشانی کے ساتھ، بہت توجہ کے ساتھ
مجھے ٹیم کے بعض ارکان نے، ہمارے بچوں نے جو ہمارے بچوں کی طرح انہوں نے اپنا رات دن ایک کر دیا، 12 گھنٹے گھر سے باہر رہتے تھے وہ، جب جا کر آپ تک یہ درس پہنچا، ان کی بھی توفیقات میں اضافہ، جو ہمارے دیگر دوست ہیں لکھنؤ میں علماء، ان سب کی توفیقات میں اضافہ، اسی طرح سے لکھنؤ میں جو بزرگ علماء ہیں ہمارے، خاندان ابقات سے تعلق ہے، خاندان اشتہاد سے تعلق ہے، جو ذاکرین حضرات ہیں، تو ان تمام کے تمام بزرگوں کو ہمارے لکھنؤ میں جو لکھنؤ کی شان ہے، جو لکھنؤ میں عزاداری جن کے دم سے باقی، جو مولا حسین کی جن کا گھرانہ کئی 100 سال سے خدمت کر رہا ہے، ان سب بزرگ ذاکرین علماء، ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کو طول عمر عطا فرما، اور حضرت حجت کا سایہ اسی طرح سے دوبارہ حضرت حجت کی برکت سے لکھنؤ کے مدارس کی عظمت رفتہ واپس آئے، وہ لکھنؤ جو نجف کے ٹکر پر تھا، وہ لکھنؤ جہاں سے علماء نجف جاتے تھے صرف دیکھنے کے لیے کہ نجف کا ذوق کیا ہے، اور بہرحال وہ تمام چیزیں لکھنؤ کے علماء نے کیا کتابیں لکھی ہیں اور کیا خدمت کی ہے دین کی، بر صغیر میں تو کیا نجف اور قم میں بھی بعض کتابیں ایسی لکھی ہیں جن کی مثال نہیں ملتی، اور علماء اس طرح کے گزرے۔ بہرحال تو اسی دعا کے ساتھ کہ اللہم بحق محمد وآل محمد صلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك عدوهم من الجن والانس من الاولین والآخرین واکفنا ما همنا وارزقنا العافیہ ووسع ارزاقنا وطول اعمارنا مع الصحة والسلامة في الجسم والروح، ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علينا انك انت التواب الرحیم بجاہ محمد واہل بیتہ الاطہرین۔ پالنے والے حضرت حجت امام زمانہ کے دل سے ہر دکھ کو دور فرما، ہر خوشی عطا فرما، ان کے رجال غیب کو ان کے لیے انس اور معانست کا باعث قرار دے، ہمارے ذوی الحقوق، اساتذہ، ارحام، محسنین، والدین، ہمارے تمام جن کے حق ہم پر تھا ان سب کی مغفرت فرما، اور ہمارے تمام نیک عمل میں ان کو شریک فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ نے مجھے برداشت کیا، بڑی مہربانی آپ کی۔